دجال کے قتل کے بعد لوگ امن و سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ تمام مومنوں کو ماؤنٹ سینا یعنی کوہ طور پر لے جاؤ۔ کوہ طور وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ یقیناً آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مومنوں کو کوہ طور پر لے جانے کو کیوں کہا؟ کیونکہ اب کچھ ایسے وحشی لوگوں کو چھوڑا جائے گا جس سے کوئی قوم نہ لڑ سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو ماؤنٹ سینا کے قلعے میں لے جائیں گے اور اب وہ وہی رہیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج اتنی زیادہ بڑی تعداد میں ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے طب کے کنارے سے گزرے گا تو وہ اس کا سارا پانی پی کے خشک کر دے گا۔ جب ان کا دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ سوچے گا کہ یہاں پر تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ سب چونٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور وہاں پر تباہی اور فساد پھیلائیں گے۔ زمین پر ہنگامہ اور قتل و غارت کرنے کے بعد وہ سب کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا ہے اور اب ہم آسمان والوں کو مار ڈالیں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ قدرت کے طریقے عجیب ہیں، ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ایک طرف وہ اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماؤنٹ سینا میں ٹھہرے ہوں گے، جہاں انہیں اس قدر شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا کہ ایک آدمی کے سر کی قیمت 100 سونے کے سکوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس نازک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لے گا، اور اللہ ان کی گردن میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا جس سے یہ سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور ایک ہوا چلے گی جس کے ساتھ کچھ پرندے آئیں گے جو ان لاشوں کو اس جگہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لے جانے کا حکم دیا ہوگا، اور اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو برابر کر دے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ اپنی نعمتیں برسو، زمین کو حکم دے گا کہ خوب پھل پیدا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک انار ایک گروہ کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سالوں تک مسلمانوں کے انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں گے اور امامت کریں گے، اور ان 40 سالوں میں دجال کے قتل کے بھی 7 سال شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر سلام کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمرہ یا پھر حج کرنے کے لیے روحا نامی جگہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے، اور ان تمام واقعات کے ہو جانے کے بعد وہ وفات پا جائیں گے۔ مسلمان انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیں گے۔ آپ کی وفات کے بعد یمن کے قحطان قبیلے میں رہنے والے ایک شخص جو خلیفہ بنے گا۔ اس کے بعد کچھ اور بادشاہ بھی آئیں گے، اور یہ وہی دور ہوگا جب دوبارہ سے کفر پھیلے گا۔ ان سب کے دوران ایک گھر مغرب میں اور ایک گھر مشرق میں دھنس جائے گا جہاں تقدیر کے منکر رہتے ہوں گے۔ پھر ایک عجیب قسم کا دھواں آسمان سے زمین تک پھیلنا شروع ہوگا جو 40 دن تک جاری رہے گا، جو مومنوں کو سردی دے گا اور کافروں اور منافقوں کو بے ہوش کر دے گا۔ کچھ لوگوں کو 1 دن بعد ہوش آئے گی، کچھ لوگوں کو 2 دن بعد اور کچھ کو 3 دن بعد۔ اس کے بعد قربانی کے دن کے بعد ایک رات اتنی لمبی آئے گی کہ بچے رونے لگیں گے اور نوحہ کرنے لگیں گے، مسافر تھک جائیں گے، جانور چرنے کے لیے بےتاب ہوں گے اور لوگ رونے لگیں گے اور معافیاں مانگنے لگیں گے۔ آخر کار سورج 3 یا 4 راتوں کے بعد مغرب سے طلوع ہوگا اور چاند گرہن بے چینی کی حالت میں ہلکی سی روشنی ڈالے گا اور تقریباً آسمان کے درمیان تک جائے گا اور دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کے دروازے سب پر بند ہو جائیں گے۔ مسلمان ابھی تک سورج کے مغرب سے نکلنے کے صدمے میں ہی ہوں گے کہ مکہ کے قریب صفا نمی پہاڑی سے ایک جانور باہر نکلے گا، اور وہ تمام دنیا کے حصوں میں اتنی تیزی سے جائے گا کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ بچ نہ سکے گا، اور وہ بول بھی سکے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے تمام مومنوں کی پیشانی پر لکیر کھینچے گا جس سے ان کا چہرہ چمک اٹھے گا، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے تمام کافروں کے پیشانی پر مہر لگائے گا جس سے ان کا چہرہ گندا ہو جائے گا۔ اس سے تمام مومن اور کافر واضح ہو جائیں گے اور اسلام اور کفر کی یہ نشانی کبھی نہیں
بدلے گی۔ کافر کبھی کفر سے نہیں ہٹیں گے اور مومن اسلام پر قائم رہیں گے۔ یہ پہلے یمن میں ظاہر ہوگا، پھر نجد میں اور پھر غائب ہو جائے گا۔ قیامت سے 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا تمام لوگوں کے بغلوں سے گزرے گی، جس سے مومنوں کی وفات ہو جائے گی۔ افریقی لوگ غالب پائیں گے اور حکومت کریں گے۔ وہ کعبے کو توڑ دیں گے اور اللہ کا خوف، شرم و حیا نہیں رکھیں گے۔ حکمرانوں کا ظالم ہونا، عوام میں لڑائیاں بڑھ جانا، ظلم قانون کی خلاف ورزی، بھوک اور بیماری کا پھیل جانا، بتوں کی پوجا ہونا، دنیا کی ایسی افسوسناک حالت میں شام کا کچھ بھلا ہوگا، باقی سارے ملکوں کے لوگ شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اسی دوران جنوب کی طرف سے ایک بڑی آگ نمودار ہوگی جو سارے لوگوں کو شام کی طرف جانے پر مجبور کرے گی، اور اس کے بعد وہ آگ ختم ہو جائے گی۔ یہ 30 سال دنیا کے خاتمے کی حالت میں ایسے گزریں گے کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا، سب کی عمر 40 سال ہوگی اور کوئی بھی مومن نہ ہوگا، سب کافر ہوں گے۔ اچانک جمعے کے دن جب محرم کی 10 تاریخ ہوگی، سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے دے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا شروع کریں گے، جس کی آواز سے یونیورس کے تمام انسان اور جانور تباہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو تک موت آئے گی، اور اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اپنی روح قبض کرنے کا حکم دے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اپنی روح قبض کریں گے تو ایسی چیخ ماریں کہ اگر کوئی انسان زندہ ہوتا تو پھر وہ دوبارہ مر جاتا۔ اس کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا سوائے اللہ کے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ زمین کو تھامے گا اور آسمان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے تمہارے زمین پر رہنے والے بادشاہ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ زمین پر پانی برسائے گا۔ یہ پانی عجیب سے چپکنے والا پانی ہوگا۔ جب یہ زمین پر گرے گا تو قبروں میں پڑے ہوئے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا دوبارہ سور پھونکو، جس کے بعد زمین بالکل فلیٹ یعنی سیدھی ہو جائے گی، جس کے بعد ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن کا آغاز ہوگا۔